على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام مکرم محترم علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کی یہ تقریب خالصتاً روحانی، مذہبی، تبلیغی ختم قرآن کے موقع پر انعقاد پذیر ہے. سب سے پہلے جن طلباء نے، جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے ان کو اور ان کے والدین کو، عزیز و اقارب کو، ان کے اساتذہ کو اور مدرسے کے جو معاونین ہیں ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اس مدرسہ سمیت پوری دنیا کے مدارس میں جہاں جہاں طلباء پڑھ رہے ہیں اللہ پاک ان کو قرآن کا حافظ بھی بنائے اور عالم بعمل بنائے. مدرسہ کے محترم حضرت مولانا مفتی محمد اسلم طارق صاحب کے حکم پر یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اتنی بابرکت تقریب کے اندر اللہ پاک نے مجھے حاضری کا موقع عطا فرمایا. آپ بھی خوش نصیب ہیں. میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے نا، یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے. یہ چونکہ دینی ادارے، یہ اصلاح کے مراکز ہوتے ہیں، یہ دینی پروگرام، دینی جلسے، تقاریب بھی اس لیے منعقد کی جاتی ہیں تاکہ عقائد درست ہو جائیں، ہمارے عقائد کی اصلاح ہو جائے. میرے واجب الاحترام دوستو، قرآن پاک یہ آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے. فرمایا جو بندہ ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں، 10 اللہ خطائیں معاف فرماتے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یا پڑھنے والے بن جاؤ، علم حاصل کرنے والے، یا پڑھانے والے بن جاؤ. اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو تیسرا راستہ بھی اللہ پاک نے رکھا ہے. فرمایا یا عالم بن جاؤ یا علم پڑھانے والے بن جاؤ. اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو پھر ان کی خدمت کرنے والے بن جاؤ. آپ دیکھیں قرآن پاک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا کائنات میں سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، یہ کس کی زبان سے جملے نکلے ہیں؟ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، جن کے بارے میں شاعر یہ کہتا ہے کہ میں آپ کا نام لینے سے قبل 1000 بار باشویم دہن بمشک و گلاب، میں 1000 مرتبہ گلاب اور مشک و عنبر سے اپنی زبان کو دھو لوں اور پھر اس زبان کے ساتھ جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں تو یہ پھر بھی بے ادبی ہے. ان کی زبان سے یہ الفاظ، یہ جملے، یہ پیغام نکلا ہوا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. میرے واجب الاحترام دوستو، ایک نظریاتی بات آپ کے سامنے رکھنی ہے. میں نے یہ پہلی آیت جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو اللہ نے نازل فرمایا، فرشتے لے کر آئے، آسمانی کتابوں کی سردار کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. یعنی ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف یہ اللہ کا کلام ہے. امام الانبیاء کے سینہ اطہر پہ نازل ہوا، جس کو پڑھنا ثواب، جس کو دیکھنا ثواب، جس کے لیے انتظام کرنا ثواب، جس کو چھونا ثواب، جس کی اپنی زندگی جس کے مطابق گزارنا تب ثواب. اس کو زبانی پڑھو پھر بھی اجر ہے، دیکھ کر پڑھو پھر بھی اجر ہے، پڑھنے والوں کی خدمت کرو پھر بھی اجر ہے. اللہ پاک نے اتنے اجر رکھے ہیں قرآن پاک کے ساتھ
اور حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن بندے کی سفارش کرے گا، یہ قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں قرآن کہے گا اللہ یہ بندہ، یہ بچہ، یہ بوڑھا، یہ جوان، یہ دکاندار، یہ مولوی صاحب، یہ طالب علم، اس نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، مجھے پڑھا، تراویح میں سنا۔ رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں جب قرآن بندے کے حق میں سفارش کرے گا تو اللہ پاک قرآن کی سفارش قبول کر کے پڑھنے والے کے اللہ پاک اس کے لیے پروانہ مغفرت جاری فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب اتنے اجر ہیں جو بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ پاک نے، توجہ بھائی آخری بات ہے اور ایک بڑی قیمتی بات ہے، ابتدا کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یا اللہ یہ تیرا کلام ہے، ہمیں اس میں یقین ہے، فرشتے اس کو لے کر آئے، تیرے محبوب نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے ہم تک پہنچایا۔ اللہ کے علم کے اندر یہ بات تھی کہ 1400 سال کے بعد ایک گروہ، ایک طبقہ ایسا آئے گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو رب کے قرآن کو غلط کہے گا، جو رب کے قرآن کو بدلی ہوئی کتاب کہے گا، نعوذ باللہ جو قرآن کے اوپر الزام لگائے گا کہ اس کو نعوذ باللہ صحابہ نے بدل دیا، اور رب کا قرآن کیا کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پہلی وحی آئی، اللہ کیا تورات کی طرح، انجیل اور زبور کی طرح اس کو بھی بدل دیا جائے گا؟ اللہ نے قرآن میں وحی بھیج دی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور قرآن کے محافظ بھی ہم ہیں۔ قرآن کا محافظ کون ہے؟ اللہ۔ زور سے بولیے کون ہے؟ اللہ۔ قرآن کو نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب جو بات عرض کرنے لگا ہوں، اللہ نے ابتدا کے اندر فرما دیا اس کتاب میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اگر تیرا اور میرا عقیدہ نہیں بنتا، اگر ہمارا ایمان متزلزل رہے، پتہ نہیں یار یہ اصلی کتاب ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اس کو بدل دیا نہ گیا، پتہ نہیں یہ وہ کتاب ہے جو حضور کے پاس تھی بعد میں آنے والوں نے بدل دیا، اگر یہ نظریہ آپ کا اور میرا رہے گا، کعبے کے رب کی قسم ہے نہ قرآن کو پڑھنے کا فائدہ ہے، نہ ادارے بنانے کا فائدہ ہے، نہ اداروں کی خدمت کرنے کا فائدہ ہے، نہ بچوں کو پڑھانے کا فائدہ ہے۔ اللہ نے ابتدا کے اندر فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن پڑھنے والوں کی خدمت کرنے والوں، مدارس بنانے والوں، مدارس کے مسلوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھانے والوں، پہلے یہ عقیدہ بنا لو، نظریہ بنا لو، یہ وہی قرآن ہے جو لوح محفوظ میں تھا، یہ وہی قرآن ہے جو کلام اللہ ہے، یہ وہی قرآن ہے جو 23 سالوں میں جبریل لائے، امام الانبیاء کے سینے پہ اس کو نازل کیا، رحمت کائنات نے اس کو سینے میں محفوظ کیا، یہ وہی قرآن ہے جس کی تلاوت آقا فرمایا کرتے تھے، یہ وہی قرآن ہے جس کے ساتھ ہر سال جبریل سے حضور دور کیا کرتے تھے، یہ وہی قرآن ہے جو تراویح میں پڑھا جاتا ہے، یہ وہی کتاب ہے جس کو بچے اور بچے سینے میں یا محفوظ رکھتے ہیں، یہ وہی کتاب ہے جو ہمارے مذہب کی بنیادی کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جو رب کا کلام ہے، آسمانی کتابوں کی سردار کتاب ہے۔ تو فرمایا پہلے ایمان بناؤ، یقین بناؤ، عقیدہ بناؤ، اگر عقیدہ بن گیا یہ وہی ہے جو لوح محفوظ پہ تھی، آج بھی محفوظ ہے، قیامت تک قرآن محفوظ رہے گا، پھر پڑھنے کا بھی فائدہ ہے، پھر پڑھانے کا بھی فائدہ ہے، پھر پیسے لگانے کا بھی فائدہ ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ اگر اس قرآن کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ نہیں بنتا، عقیدہ نہیں بنتا، یہ تو بدلی ہوئی کتاب ہے نعوذ باللہ، اس کو تو بدل دیا گیا تھا نعوذ باللہ، تو مجھے بتاؤ پھر پڑھنے کا فائدہ ہے؟ پڑھانے کا فائدہ ہے؟ یہ درسگاہیں بنانے کا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے آج کی نشست میں یہ آپ سبق یاد کر لیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ یہ پہلے کیوں لایا ہے؟ علماء سے معذرت کے ساتھ ٹائم کافی ہو چکا ہے، ایک بات بخاری شریف میں جو پہلا باب باندھا نا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، وہ ہے وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ باب ہے، اور پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، حضرت فاروق اعظم سے مروی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں
پر ہے۔ اب یہ حدیث باب سے مطابقت نہیں رکھتی۔ علماء نے لکھا کہ یہ حدیث کیوں لائے امام بخاری؟ وہ اس لیے لائے، حدیث پڑھنے والے، علم حاصل کرنے والوں، بخاری پڑھنے والوں، یہ تمہیں اللہ پاک نے اتنا عظیم یہ منصب دیا کہ تم حضور کی حدیث پڑھنے لگے ہو۔ فرمایا پڑھنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لو، ہم نے حدیث پڑھ کے دنیا نہیں کمانی بلکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے اللہ پہلے کی آیت لائے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ 30 پارے ہیں، یہ 7 منزلیں ہیں، یہ ایک سمندر ہے، اس کو یاد کرنے والے پہلے عقیدہ بنا لینا، نظریہ پکا کر لینا، سوچ پختہ کر لینا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب میں مثال سے بات دیتا ہوں، یہ آپ کا شہر ہے، رات کو دکانیں کھلی رہتی ہیں، مارکیٹیں کھلی رہتی ہیں، اور وہاں پہرے دار کھڑا ہوتا ہے۔ بھائی آپ سوئے ہوئے ہو، آپ کے باڑے میں 100 بھینسیں ہیں، وہ چور لے جائے گا، آپ کیا کہتے ہو؟ جی وہاں میرا پہرے دار کھڑا ہے۔ سنار کی دکان میں لاکھوں کروڑوں کا سونا ہوتا ہے، وہ مزے سے سوتا ہے، اور بھائی تیری دکان میں چور سونا لے جائے گا، وہ کہتا ہے وہاں گن مین کھڑا ہے، پہرے دار کھڑا ہے۔ اور بھائی آج پہرے دار جس کے ہاتھ میں لاٹھی ڈنڈا ہے، بندوق بلے نہ ہو، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں اتنا یقین ہے میری دکان محفوظ ہے، میرا مال محفوظ ہے، میرا سونا محفوظ ہے، میری تجارت کا مال محفوظ ہے۔ اور بھائی جس کا پہرے دار تیرا ملازم ہو، اس پہ تو تجھے یقین ہے کہ وہاں رد و بدل نہیں ہو سکتی، اور جس کے بارے میں رب فرما دے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، جس کا محافظ اللہ ہو، جس کو اللہ اتارے، جو اللہ کا کلام ہو، تو کیا خیال ہے کہ دنیا کے اندر کسی کے اندر یہ ہمت جرت ہے کہ وہ قرآن کو بدل سکے، زیر زبر کی کوئی تبدیلی کر سکے؟ میرے واجب الاحترام دوستو، اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اس قرآن پاک پہ پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مدرسہ ہے، آپ کے تعاون سے چلتا ہے، یہ جو بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا نا، اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، ان کے والدین کو بھی ملے گا، یہ والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو دعا کرو اللہ پاک یہاں مفتی صاحب کو کچھ جگہ دے دے، مسجد بن جائے اور یہ جگہ کھلی ہو جائے، تاکہ ہم پروگرام تو ہم باہر بیٹھ کے کر سکیں نا مسجد میں۔ تو اس کے لیے بھی غور و فکر کریں، اداروں سے، قرآن پڑھنے والوں سے تعاون کیا کریں۔ اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وبارک وسلم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ اللہ اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ حاضرین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ظاہر پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما، خلوت جلوت کے گناہوں سے درگزر فرما۔ اللہ بے ہدایت کو ہدایت نصیب فرما، بے نمازی کو نمازی بنا، نمازیوں کی نمازوں کو قبول فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، جتنے فوت ہو چکے یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جن بچوں نے قرآن پاک کا آخری سبق سنایا ہے، اللہ ان کو عالم بعمل بھی بنا دے، یا اللہ ان کو والدین خاندان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ ان کے اساتذہ، مدرسے کے معاملین، محتمم صاحب، ان کے رشتہ داروں نے جنہوں نے قرآن پڑھنے میں تعاون کیا ہے، اللہ سب کے مال و جان میں برکت عطا فرما دے، خیر عطا فرما دے۔ یا اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ پوری دنیا کے اندر جتنے اسلام دین قرآن کے مراکز ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ کتنا خوشی کا موقع ہے، یہ آپ محسوس نہیں کر رہے، جن کے بچے ہیں ان کو محسوس کرنا چاہیے۔ یہ محسوس اس وقت ہوتا ہے جب لگن ہو قرآن پاک کے ساتھ۔ ایک امام ہے، ان کا تذکرہ کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے بچے نے جب قرآن پاک حفظ کیا تو انہوں نے گھر کی ساری پونجی لگا دی، لوگوں کو بانٹ دی، حتیٰ کہ اس میں درہم بھی تھے، دینار بھی تھے۔ تو کسی نے کہا یہ آپ نے سارا مال لٹا دیا، خرچ کر دیا؟ تو فرمانے لگے یہ خوشی کے لیے ہوتا ہے، مجھے اس سے بڑی نہ خوشی ملی ہے نہ ملنی ہے کہ آج میرا بچہ حافظ قرآن بنا ہے۔ انہوں نے گھر کا سارا مال اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ یہ ان کے باپ کو، والدین کو پتہ ہے، لیکن آج نہیں پتہ چلے گا، قیامت والے دن جب والدین کے سروں پہ تاج آئے گا نا، پھر پتہ چلے گا، پھر ہم کہیں گے کاش ہم اپنے بیٹوں کو حافظ بنا لیتے، بیٹیوں کو حافظ بنا لیتے۔ اس لیے اللہ پاک ان بچوں کے والدین کے مال و جان میں خیر و برکت عطا فرما۔ خوشی کا موقع ہے، جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے
ان کے اباؤ اجداد ددحال ننحال میں جو بیمار ہیں اللہ قرآن کی برکت سے سب کو صحت عطا فرما. ان بچوں کے ددحال ننحال میں جو فوت ہو چکے ہیں بڑے بزرگ اللہ پاک سب کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما. یا اللہ ہمارے مفتی اسلم طارق صاحب جن کی یہ محنت کاوش ہے ان کے معاونین اللہ ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ قبول فرما کے اس محفل کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. سب بیٹھے ہیں، سب کے لیے انشاءاللہ کھانے کا وقت میں انتظام